الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرۂ نور فضا کی قسم. ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرۂ نور فضا کی قسم. قسم شب تار معراج یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. قسم شب تار معراج یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا. تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا،
نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ کسی ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم میرے گرچہ گناہ ہیں حد سے سوا مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا تو رحیم ہے تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ تو رحیم ان کا کرم ہے گواہ وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم قسم شب تار معراج یہ تھا کہ محبوب کی زلف دوتا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و دعا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم رب کریم کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کے فضل، اس کی دی گئی عنایت اور اس کی عطا کردہ عنایت سے میں نے قرآن مجید برہان رشید سورہ لقمان پارہ نمبر 21 کی آیت نمبر 14 کا ایک جملہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائے میرا رب میری زبان پر کلمات حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی حال ہی میں آپ قربانی کر کے فارغ ہوئے ہیں۔ قربانی کے فلسفوں میں ایک بہت اہم فلسفہ ہے، وہ اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے احکام اور مسائل قربانی سمجھتے ہوئے۔ قرآن پاک پڑھو۔ وہ اس لیے کہ اس کی طرف ہماری توجہ اور دھیان کم ہوتا ہے، احکام اور مسائل سمجھنے کی طرف ہمارا دھیان زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فلسفہ جو قربانی کا مقصود ہے وہ اکثر رہ جاتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس کی طرف اکثر ہمارا دھیان نہیں جاتا؟ قرآن پاک نے اس کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔
میرا ارادہ ہے کہ آج میں اسی فلسفے کی جانب آپ کی توجہ کو ذرا لے جاؤں، تاکہ ہم یہ سیکھیں کہ قربانی میں جہاں ہمیں جانور قربان کرنے کا حکم ملا ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے۔ تو وہاں پر ایک چیز ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے، وہ ہے یہ کہ باپ کا حکم کیا ہونا چاہیے اور بیٹے کی اطاعت اور فرما برداری کیا ہونی چاہیے۔ اس کی طرف ہماری توجہ اور دھیان ہمیشہ کم جاتا ہے۔ میں وہ آیات بینات آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ باپ کو اللہ نے جو مرتبہ دیا ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ قرآن مقدس میں جہاں بھی رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا۔ یہ اس کا مرتبہ ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جب کسی بڑے کا تعارف کرانا ہو، اس بات کو سمجھیے گا ذرا، جب کسی بڑی چیز کا تعارف کرانا ہو، بڑے بندے کا تعارف کرانا ہو، بڑے آدمی کا تعارف کرانا ہو، تو کوئی چھوٹا بڑے کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ صاحب فلاں ہیں، ان کے کام فلاں ہیں، یہ کام بھی یہی کرتے ہیں، یہ کام بھی یہی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی اسی کی رشتہ داری ہے، وہاں بھی یہی آتے جاتے ہیں، یہ نظام بھی یہی دیکھتے ہیں، وہ نظام بھی۔ بڑا خود نہیں بتاتا کہ میں یہ کرتا ہوں۔ بڑا یہ اصول ہے، وہ اگرچہ الگ بات ہے، کچھ لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے اپنی بڑائی بیان کرنے کی، وہ کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی جو عادت ہے، اس سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں۔ تو جب بھی کسی چھوٹی چیز کا تعارف کرانا ہو، بڑی چیز کا تعارف کرانا ہو، تو کوئی چھوٹا اس کے بارے میں تعارف کراتا ہے۔ مثال کے طور پر استاد کا تعارف کرانا ہے تو شاگرد بتائے گا یہ ہمارے استاد جی ہیں، ان کے پاس یہ کمالات ہیں، یہ ان علوم و فنون کو پڑھاتے ہیں، بڑا پیارا پڑھاتے ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، اخلاق ان کے کمال کے ہیں۔ جس کو ایک بار پڑھاتے ہیں اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے پڑھتا رہوں اور یہ پڑھاتے رہیں۔ استاد نہیں بولے گا کہ میں ایسا استاد ہوں، کیونکہ استاد کا مرتبہ شاگرد سے بڑا ہے۔ تو بڑے کے بارے میں کون بتائے گا؟ شاگرد بتائے گا۔ اسی طرح اگر آپ پیر کے بارے میں پوچھیں کہ یہ پیر کیسا ہے، تو پیر خود نہیں بتائے گا کہ میں نے اتنے چلے کیے ہیں، میرے پاس یہ علم ہے، میرے پاس وہ علم ہے۔ کوئی اس کا مرید بتائے گا کہ جناب ہمارے حضرت صاحب ایسے ہیں، ہمارے حضرت صاحب کے اندر یہ خوبی ہے، ہمارے حضرت صاحب کے اندر یہ خوبی ہے، یہ اتنے کمال کے شخص ہیں۔ اسی طرح جب کسی افسر کا کو تعارف کرانا ہو، سرکاری محکموں میں بہت سارے لوگ یہاں ہمارے پاس آتے ہیں، سرکاری محکموں کے بھی، وہ یہ سمجھیں کہ جب کسی سرکاری افسر کا تعارف کرانا ہو تو اس کے لیے ایک پروٹوکول افسر ہوتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک پوسٹ ہے۔ کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ پروٹوکول۔ ظاہری بات ہے جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ اس افسر سے نیچے ہوتا ہے جس کا تعارف اسے کرانا ہے۔ آپ نے کسی صدر سے ملنا ہے، وزیر اعظم سے ملنا ہے، وزیر اعلیٰ سے ملنا ہے، تو پہلے آپ کو اس کے پروٹوکول افسر سے ملنا پڑے گا۔ وہ آپ کو طے کر کے بتائے گا کہ آپ نے فلاں وقت میں آنا ہے، فلاں دروازے سے آنا ہے، فلاں کمرے میں جانا ہے، ایسے ایسے تم نے بیٹھنا ہے، یہ باتیں تم نے کرنی ہیں، ایسی ایسی باتیں نہیں کرنی، اس کے مزاج کا، اس کے لیول کا خیال رکھنا ہے، اور اتنے ٹائم کے بعد خود ہی اٹھ جانا، ہمیں مجبور مت کرنا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو وہاں ایسا ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ باتیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جب بھی کسی چھوٹے کا تعارف کرانا، بڑے کا تعارف کرانا ہو تو کوئی چھوٹا آ کے تعارف کراتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے وزیر اعلیٰ کے برابر پروٹوکول کا عہدہ تو نہیں ہے، صدر کے برابر تو پروٹوکول آفیسر کا عہدہ نہیں ہے، سیکٹری کے برابر تو پروٹوکول آفیسر کا عہدہ نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے وہ اس سے نیچے کا کوئی افسر ہوگا، افسر، لیکن اس کا رینک اوپر ہے اور اس کا رینک
नीचे है, तो नीचे वाला ऊपर वाले का तारुफ भी करा रहा है, उसका मिजाज भी बता रहा है, और उसके पास कितनी देर बैठना है, क्या क्या बातें करनी है, कैसे कैसी गुफ्तगू करनी है, ये भी उसको समझा के भेज रहा है। बाज़ औक़ात तो इतने हसास मिजाज के होते हैं ये लोग, उनको लिख कर दिया जाता है कि सिर्फ यही बातें बोलनी है, इन अल्फाज के साथ ऐसे ऐसे आपने बोलना है, इसके अलावा आपने कोई बात नहीं बोलनी। आपने बोला, उधर से घंटी आ गई तो आपको फौरन बाहर कर दिया जाएगा। तो अर्ज क्या कर रहा हूं कि किसी बड़े के तारुफ के लिए किसी छोटे को उठना पड़ता है। इसी उसूल के पेश नज़र होना तो ये चाहिए था कि बाप और माँ का तारुफ कराने के लिए बेटे को खड़ा होना चाहिए था। यहां आके कानून कुदरत बदल गया, यहां आके ये कानून कुदरत बदल गया, कानून तबई बदल गया। यहां छोटे हैं वालिदैन और तारुफ खुद अल्लाह करवा रहा है। ये बात आप ज़हन नशीं रखिए। बेज़ाहिरी बात है, वालिदैन जितने बड़े हो जाएं अल्लाह के बराबर तो नहीं हो सकते जी। नबी रसूल कोई भी आ जाए रब के बराबर तो नहीं हो सकता ना जी। लेकिन क्या कमाल किया मेरे रब ने, फरमाया इनको मैंने बनाना है माँ बाप, इनका तारुफ कोई दुनिया का बंदा ना कराए। रसूलो तुम्हारे ज़िम्मे भी ये काम नहीं है, इनकी अजमत और मकाम क्या है ये रब मैं खुद बोलूँगा। लिहाजा मैं जहाँ भी अपनी इबादत का कहूँगा अपने बंदों को, साथ ही कह दूंगा कि माँ बाप का भी ध्यान रखना, माँ बाप का भी, यानी मेरी अगर इबादत करनी है तो वालिदैन के साथ भी हुस्न सलूक करना। इससे दो बातें समझिए। पहली ये कि माँ बाप की अजमत का क्या कहना कि अल्लाह करीम ने उन्हें ज़मीन से उठाया और अर्श पर जा बिठाया, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ये कुरान पाक में 12 मकामात पर ऐसा तज़किरा आया है जहाँ भी इबादत का तज़किरा, 7 कितने मकामात पर, मैंने 12 आयतें निकाली हैं। ये हतमी नहीं है, इससे ज़्यादा भी मुमकिन है, हो सकती हैं मेरी नज़र से ना गुजरी हो। तो जो मैंने निकाली हैं वो कितनी हैं? 12 मकामात हैं जहाँ पे अल्लाह कहता है मेरी इबादत करो, वालिदैन के साथ नेकी करो, मेरी इबादत करो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। 12 मकामात ऐसे हैं। इससे एक और बात समझ आई कि मेरी इबादत करने वाला अगर माँ बाप के साथ मुहसिन है तो मेरी इबादत भी इबादत समझी जाएगी। आपको बात समझ आई कि पता नहीं, कोई नहीं आई। यानी मैं जो बात यहां से समझा हूं वो दो हैं। पहली बात तो ये कि माँ बाप का मर्तबा ये है कि कायनात का रब खुद बताता है कि माँ बाप का शान क्या है। और दूसरी, हर जगह पे इबादत के साथ वालिदैन को लाना ये बताता है कि वालिदैन के साथ अगर तुम्हारी नेकी, तुम्हारा हुस्न सलूक, तुम्हारा अच्छा बर्ताव है तो गोया तुम्हारी इबादत भी मेरी नज़र में इबादत है। और अगर वो नहीं है, नहीं समझिए आपको, यानी वालिदैन के साथ अगर नेकी नहीं है, हुस्न सलूक नहीं है, बुढ़ा माँ प्यो थे रोंदा पे है, तू इत्थे मुसल्ला डा के नफलों नूं जुपे है, तेरे नफलों की भी सानू लोड़। दूसरी बात मैं ये समझाऊं, अब मैं आपको अर्ज ये कर रहा था कि कुर्बानी में ये एक फ़लसफ़ा है। ये जो अभी आपने कुर्बानियाँ की हैं इसमें ये फ़लसफ़ा मौजूद है। अच्छा, बाप का तारुफ किसने कराया? रब ने। किसने कराया? बाप को ये बात सुन के कि मेरा तारुफ मेरा रब कराता है, उसे फिरौन नहीं बन जाना चाहिए। आपको बात समझ आई कि नहीं आई? बाप को भी बाप ही रहना चाहिए, बाप को भी बाप ही रहना चाहिए। अब मैं आपको ये बता रहा था कि कुर्बानी के अय्याम में एक फ़लसफ़ा था, वो था एक बाप का और एक बेटे का, कि बाप कैसे अपने बेटे से बात करे और बेटा आगे से कैसी इताअत और फर्माबरदारी करे।
وہ یہ ہے، میں قرآن پاک کی آیتیں پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ رب حبلی من الصالحین، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، اے اللہ مینوں نیک اولاد دے۔ ہر بندہ مانگتا ہے، آپ بھی یہی مانگتے ہوں گے، میں بھی یہی مانگتا ہوں، یا اللہ اولاد دیتے، نیک دے، نہیں تے نہ دے۔ پھر ظاہری بات ہے اگر بڑے ہو کے اس نے ہمیں گھسیٹنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ ہی ہو تو پھر نیک ہو۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے مانگی، رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مینوں نیک اولاد دے۔ جدوں انہاں دعا منگی، اللہ فرماندا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، اسی ابراہیم نو خوشخبری بھیجی، تانوں بیٹا دیاں گے، تے بیٹا بھی بڑا بردبار تحمل مزاج دیاں گے، او دے وچ ہر قسم دا دکھ سکھ سہن دی صلاحیت موجود ہوے گی، ایسا بیٹا دیاں گے تانوں۔ تسی نیک منگیا ہے نا، انتہا کر دیاں گے جناب۔ پھر کی ہویا، فلما بالغا، بیٹا آ گیا جناب، فلما بالغا معہ السعی، جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچا، قال یا بنیا، پیو نے ایک دن پتر نو آکھیا، اے میرے پتر، انی ارا فی المنام، میں نندر چ تکیا ہے، انی اذبحک کا، کہ میں تینوں ذبح پیا کرنا۔ اے قرآن دا لفظ ہے فی المنام، خواب چ دیکھیا ہے، کتے ویکھیا ہے؟ نبی دا خواب بھی وحی خدا ہوتا ہے، نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی خدا ہوتا ہے۔ خواب آ جائے نبی کو تو وہ خود سے نہیں آتا، اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے۔ وحی کی جو 8 قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم خواب بھی ہے۔ انی ارا فی المنام، میں خواب وچ تکیا جناب، انی اذبحک، کہ میں تینوں ذبح کر دیتا ہے۔ اے تے سی خواب دسیا، اگے جڑا پتر نال گل کرن دا انداز قرآن نے دسیا ہے نا، اے نہیں آکھیا لمے پے میں کراں، نہیں سمجھ آئی؟ بھئی وہی ہے نا میرا خواب، تو وہی مجھے آ گئی، لہذا لیٹ ایتھے میں تینوں ذبح کراں، اے نہیں آکھیا۔ اگے پیو پوچھدا ہے پتر کولوں، فانظر ماذا ترا، تیری کی رائے سونیا؟ اے جے پیو، حکم کس کا آیا؟ اللہ کا، مسلط نہیں کیا، مسلط بھئی ظاہری بات ہے مسلط بھی کر دیتے تو حکم خدا تھا۔ آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھئی حضرت ابراہیم یہ بھی کہہ دیتے کہ اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، لہذا ریڈی ہو، لمحے پہ بغیر پوچھے ذبح کر دیتے تو اللہ نے کچھ بھی نہیں کہنا تھا، مگر اللہ پاک نے یہ الفاظ یہاں رکھ کر یہ بتایا ہے، اولاد والیو، اولاد سے بات اس طرح کرنا، اولاد کے اوپر حکم مسلط مت کرنا، جہاں رائے کی گنجائش ہو وہاں اولاد سے بھی رائے لے لینی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا مرتبہ باپ کا ہی رہے گا، آپ نیچے نہیں اتر آئیں گے۔ فانظر ماذا ترا، فانظر ماذا ترا، اے ذرا تکو نا، ایہو جا منو خواب آیا ہے تے ماذا ترا، تہاڈی کی رائے؟ تہاڈی اے رائے جدوں منگی نا حضرت ابراہیم نے کی منگی؟ رائے منگی، حکم مسلط۔ میں کہہ رہا ہوں ان کے پاس یہ حق تھا، وہ کر دیتے تو کسی نے بھی نہیں پوچھنا تھا۔ اللہ نے پھر بھی تعریف میں کہنا تھا، میں نے ابراہیم کو اولاد ذبح کرنے کا حکم دیا، انہوں نے کر دیا، پھر میں نے انہیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا، انہوں نے کر دیا۔ اب بھی وہ وہی کر رہے ہیں، لیکن انداز پیو والا ہے، انداز باپ والا ہے۔ باپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ فانظر ماذا ترا، تسی ذرا یہ گل تے غور و فکر کرو تے مینوں دسو تہاڈی کی رائے۔ اے گل ہجے مکی نہیں ہے حضرت ابراہیم دی کال۔ اسماعیل اگے فرماندے نے، یا ابت فعل، ابا جی کرو جو حکم آیا ہے، ابا جی
جو حکم آیا ہے وہ کرو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کرو۔ رہا مسئلہ ساڈا، اسی نہیں سی ادوں بھی تسی ہے سی، ساڈے نہ ہون نال تانوں کوئی فرق نہیں پیا، جدی اسی نہیں سی، نہیں ہوواں گے پھر بھی تانوں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سانوں بھیجیا بھی انہیں جو بلا رہے ہیں تے اسی جان نو تیار ہاں۔ رہا مسئلہ ساڈا ستجدنی، ان قریب آپ دیکھ لیں گے، ان قریب آپ پائیں گے، آپ مشاہدہ کریں گے کیا؟ انشاءاللہ من الصابرین، اگر میرے رب نے چاہا تو آپ تعریف کر اٹھیں گے کہ بیٹا ہو تو ایسا صابر ہو۔ اب یہ بات میں نے کر دی ہے، قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھ دی ہے آپ کے سامنے، یہ قرآن پاک میں موجود ہے، کسی کا دل کرے تو گھر جا کے پڑھ سکتا ہے، اس کو اپنے پسندیدہ مولوی کے سامنے رکھ کے اس کا ترجمہ پڑھے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے اس فلسفے کو سمجھے۔ باپ نے یہ نہیں کہا مجھے پیسے چاہیے، باپ نے یہ نہیں کہا مجھے نال نال بولنا ہے میرے، یہ نہیں کہا بیٹا مجھے، یہ بھی نہیں کہا پتر اپنے بچے بیوی لائے تے میرے کو لاڈ ہو جا، یہ بھی نہیں کہا کہ میرا بیٹا چھوٹے بیٹے کی شادی کرنی ہے، اس کا خرچہ تو نے کرنا ہے، تیری کی رائے جی؟ یہ بھی نہیں کہا کہ بیٹا تیری بہن کا رشتہ کرنا ہے، اس کا رشتہ ڈھونڈ بھی اور رشتہ کر بھی اور پھر اس کی شادی کے اخراجات بھی اٹھا، یہ نہیں کہا، یہ نہیں پوچھا بیٹا تیری اولاد ہے، تیری بیوی ہے، تیرے بچے ہیں، تیرا گھر بار ہے، تیرا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، تو سانو بھول گئے ہیں۔ آج کے باپ کو یہی شکایت ہے نا جی، کہ شادی سے پہلے جو بیٹا ہمارے چولہے پہ بیٹھ کے کھاتا تھا، آج وہ دکان سے جب بھی آتا ہے سیدھا سیڑھیاں چڑھ کے اٹھتے، سلام کرنا بھی گوارا وہ جی خرچہ کتھے رہا، خرچہ تے بعد دا مسئلہ ہے، پہلی گل تے سلام ہے، جدوں سلام نہیں تو خرچہ کتھے ہے۔ جے باپ کچھ کہہ دے اگے کی کہندے بچہ، وہ جناب میرے بھی بچے نے، میرے بھی بیوی ہے، میرے بھی اخراجات نے، میں سارا تہنوں لے آ کھوائی جمع۔ ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے نا جی، ہو رہا ہے۔ کئی ایسے باپ ہیں جن کو بیٹوں نے عدالتوں میں کھڑا کیا ہوا، اس وقت مقدمات چل رہے ہیں۔ کئی ایسے بدبخت بیٹے ہیں جو اپنے والدین کی جائیداد لینے کے لیے ان کو روزانہ صبح شام مارتے اور ٹارچر کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہاں باپ نے مال نہیں مانگا، مال اے بھی نہیں آکھیا جناب کوئی ہور کم میرے واسطے کر کے آؤ، پیو کہندا مینوں تیری جان چاہی دی ہے۔ کی چاہی دی ہے؟ میں دیکھیا ہے الخواب کہ میں تینوں ذبح کر رہا، تے خواب ہوندا نبی دا وحی، لہذا مینوں اللہ اللہ حکم آیا کہ میں تینوں ذبح کر رہا، تیری کی رائے؟ کی منگیا دوجے لفظاں جان؟ کیا منگی ہے؟ ہر چیز سے پیاری انسان کو جان ہے۔ اس دنیا کے جتنے بھی اسباب ہیں ان سب میں سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ ساڑی پنجابی بھی کہندے نے جان ہے تے ہیں جی، جان ہے تے جہان ہے نا جی، جے جان نہ ہوئے تے شریعت نے بھی یہی حکم دیتا ہے، شریعت نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ سارے فرائض سے بڑا فرض جان بچانا ہے۔ سارے فرائض سے بڑا فرض کون سا ہے؟ ظاہری بات ہے جان بچے گی تو فرض فجر دے بھی پڑھے جان گے، زور دے بھی پڑھے جان گے، عصر دے بھی پڑھے جان گے، مغرب دے بھی، عشاء دے بھی پڑھے جان گے، قربانی آ جائے گی تو وہ بھی کیتی جائے گی، حج آ جائے گا وہ بھی کیتا جائے گا، روزے آ جان گے وہ بھی رکھے جان گے، پر کدوں جدوں جان ہوئے گی۔ اسی لیے قرآن پاک نے ایک فلسفہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ویسے تو کاک خنزیر حرام ہے تمہارے اوپر، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر حرام ہے مرا ہوا جانور،
خون تمہارے اوپر حرام ہے، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت تمہارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ قرآن نے خود بولا۔ آگے پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بھی ایک جانور ہور جڑا اللہ دے نا تو علاوہ ذبح کیتا جاوے وہ بھی حرام ہے۔ مگر اگے قرآن کہندا ہے وَإِن كَانَ مِنْكُمْ أَذًى، جیدے کول کچھ نہ ہوئے جان جان دا خطرہ ہوئے او دے واسطے ساریاں چیزاں حلال نے۔ سمجھ آئی تو انہوں آ گئی نا؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کی جان جانے لگی ہے تو جان نہ جانے دے، بلکہ کیا کرے؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غیر باغ، جو مجبور ہو جائے، عادی نہ ہو، جو کیا ہو جائے؟ مجبور ہو جائے، عادی نہ ہو، فلا اسم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ یہ قرآن خود بولا۔ پھر یہ کیا چیزیں حرام ہیں؟ انما حرم علیکم المیتہ، مرا ہوا جانور حرام، والدم، خون حرام، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، جو اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا گیا وہ بھی حرام۔ فمن اضطر غیر باغ، عادی نہ ہوئے، مجبور ہو جاوے، عادی نہ ہوئے مجبور ہو جاوے حرام کھانتے، اللہ فرماندا فلا اسم علیہ، او دے اتے کوئی گناہ نہیں ہے۔ او دے اتے کیوں بھائی؟ کیونکہ اس نے جان بچانی ہے۔ کیا بچانی ہے؟ اس نے جان بچانی ہے، جان بچانا ضروری ہے، اور یہی فلسفہ اسلام کے خلفاء نے برتا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں ایک چور تھا نا، اس نے چوری کی بیت المال سے۔ کیا کی؟ چوری کی، اور چوری وہ ایک ہی چیز کرتا تھا پورے بیت المال سے، آٹا۔ کیا؟ آٹا۔ ایک رات آٹا چوری ہو گیا، بتایا گیا امیر المومنین آٹا چوری ہو گیا۔ آپ نے پہرے دار بٹھایا اسپیشل، یار بہ جائے تھے پھڑی اج جڑا آوے۔ دوسرے دن پھر آٹا چوری ہو گیا، تیسرے دن پھر آٹا چوری ہو گیا، چوتھے دن عمر نے آکھیا ہن اسی آپ ہی پہرے داری کریں گے۔ تواڈے وسوں باہر ہے گل مینوں لگدا جی۔ میں جب ماتحت سے کام نہ ہو رہا ہو نا تو پھر اوپر والے کو خود آ کے ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، یہ اصول ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب چور پکڑا گیا جی، چور عدالت میں پیش ہو گیا، گواہ بھی آ گئے، وکیل بھی تھے، جج بھی، سارا کچھ آ گیا، مدعی نے کیس لا دیتا حضرت عمر سن۔ تو قاضی نے آکھیا جی انہیں چوری کی تھی بیت المال چو، لہذا بیت المال ہے مومنہ دا مال، لہذا یہ ہاتھ کٹے جان۔ فیصلے تو پہلے حضرت عمر نے دسیا گیا جناب اے فیصلہ آیا دے خلاف، آپ نے فرمایا نہیں، اس کو ہمارے پاس لایا جائے، پہلے ہم اسے پوچھیں گے وجہ کیا ہے، پہلے ہم اسے پوچھیں گے وجہ کیا ہے، کیونکہ اس نے پورے بیت المال سے باقی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف آٹا اٹھایا ہے۔ جدوں آپ نے پیش کیتا گیا نا حضرت عمر دے سامنے، تے آپ نے پوچھا ہاں بھئی کیوں چوری کرنا ہے؟ انہیں آکھیا حضور بچے بھوکے نے، روندے نے، انہاں دا رونا ویکھیا نہیں جاندا، اور کوئی وسائل ہے کوئی نہیں، تواڈے کول منگن دی ہمت بھی میرے کول نہیں ہے، لہذا مجبور ہو گیا چوری کرن۔ تے فرمایا چھاڑ دیو اینوں چھاڑ دیو، تے اے دے گھر دا راشن پانی عمر خود دے کے آیا کرے گا، آج تو بعد تو چوری نہیں کرنی، آج تو بعد چوری نہیں کرنی، رہا تیرے گھر دے راشن پانی دا مسئلہ، وہ عمر تیرے گھر خود چھڑ کے آئے گا، تو نہیں چوری کران آنا۔ اسلام نے ہاتھ وگرنہ عمر جیسا بندہ اور ہاتھ نہ کاٹے، یہ ہو سکتا ہے؟ چل آج بھی لوگ کی چوریاں پہ کر دینے، ڈکیٹیاں ہوندیاں پہ یعنی نا، لکھاں دیاں کروڑاں دیاں لوکاں دیاں جائیداداں عزتاں مال جان کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، تے حاکم نو پرواہ ہی
چلیں میں پھر کسی اور جانب چلا جاؤں گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ باپ نے کیا مانگی ہے؟ بیٹا یہ نہیں کہندا ابا جی میں اماں کول پوچھ لواں ایک دفعہ، ماموں کول پوچھنا ہے، ذرا چاچے کول پوچھنا ہے، تائے کول پوچھنا ہے، میرے کزن نے، میرے یار دوست نے، میری بیلی نے، میں انہاں کول ایک دفعہ صلاح مشورہ تے کر لواں. ہے جی اج دا پتر ہوندا تے یہی کہندا نا. تو جان تانوں چاہیے کوئی مسئلہ نہیں کرنے ہیں، پھر پہلے مینوں امی کول پوچھ لین دیو، پھر مامیاں کول، پھر چاچیاں کول، پھر تایاں کول، پھر پھپھیاں کول، پھر خالاؤں کول. اس واسطے نہیں پوچھ رہا کہ انہوں انہاں نال محبت ہے، اس واسطے پوچھ رہا کہ کوئی تے اگے آ جاوے. کی کوئی تے اگے آ جاوے جڑا آ کے میرے پیو نو سمجھاوے کہ جناب یہ کی مانگ بیٹھے ہو. اگر اس کو محبت ہوتی تو باپ کا کہا موڑتا ہی نہ. باپ نے منہ سے نکالا بیٹا کہ حاضر ہے جناب. جب ہے سارا کچھ آپ کا تو باپ نے مانگی جان. بیٹا یہ نہیں کہتا سوچیں گے، مشورہ کریں گے، کیونکہ جان کا مسئلہ ہے اور جان بچانا فرض ہے. تو بھائی جان کا مسئلہ ہے اور جان بچانا فرض ہے، اور سارے فرضاں تو وڈا فرض کیے جان بچانا ہے. لہذا کرنے ہیں کوئی تدبیر. ابا جی کوئی حوصلہ رکھو، خواب ہی ہے نا کیے، خواب ہی ہے نا. خواب تے عمل نہ بھی کیتا جاوے تے کوئی مسئلہ نہیں کہ خیال سی، خواب سی، ستیاں آیا، کوئی مسئلہ نہیں جناب. سوچ کے دسنا تانوں یہ نہیں کہا. فما یا ابت فعل، حاضر ہے ابراہیم. اسماعیل کا گلا حاضر ہے. رہا مسئلہ یہ کہ ہم صبر کیسے کر پائیں گے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. جیڑے جان منگی وہ صبر بھی دے دے گا. جیڑے یار نے جان منگی ہے وہ صبر بھی دے دے گا. ظاہری بات ہے آپ ہمیں صبر کرنے والا پائیں گے. اگے قرآن نے ایک گل ہور دسی ہے، تسی سبحان اللہ کہہ لیے. فلما اسلما، قرآن کہتا ہے جب دونوں متفق ہو گئے. کیا ہو گئے؟ دونوں رضامند ہو گئے. دونوں نے ایک دوسرے کو راضی کر لیا، ایگری کر لیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. اور انہیں آکھیا جناب ہون تسی جڑا نا الٹے لیٹو، اتے نہ ویکھو کیونکہ میں ایک پیو بھی ہاں. میں چڑھانی ہے چھری، لیٹو کنج الٹے لیٹو. جے تسی اتے دیکھ رہے ہوئے تواڈے چہرے اتے میری نظر پہ گئی، شفقت باپ اندروں جاگ اٹھی، اللہ دے حکم وچ رکاوٹ بن گئی، اے گل بھی چنگی. لہذا تسی الٹے لیٹو تے میں چھری چلاواں. تسی میں چھری چلاواں. الٹے لیٹ گئے. ابراہیم نے چھری پھڑ کے اتے چلا دیتی. وہ تے الگ گل ہے نا. اللہ نے چھری نو آکھیا نہیں چلنا. کی آکھیا؟ نہیں چلنا. اس آیت دی تفسیر مفسران نے لکھیا حضرت ابراہیم دے اتے خروش تک بھی نہیں آئی. آپ کبھی چارپائی پہ سوئے نا، نیچے بیڈ وغیرہ چادر وغیرہ کچھ نہ ہو، آپ کی چارپائی کا بھی نشان آپ کے اوپر چھپے گا. اس کو کہتے ہیں خروش. اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاں آپ چھری چلائیں بے شک نہ چلتی ہو لیکن خروش چھوڑ جائے گی. نشان ہے، چھوڑ جائے گی کہ یہاں کچھ ایسا ہوا ہے جو ادھر ادھر چلا ہے. جی اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے خروش بھی نہیں آنے دی. جب نہیں آنے دی تو وہ تو اللہ کا حکم تھا نا. حضرت ابراہیم تو کر چکے بھائی، حضرت ابراہیم تو کر چکے. حضرت اسماعیل بھی وہ کام کر چکے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم. اللہ فرماندا ہے ہاں اسی ابراہیم نو صد کے آکھیا اوے ابراہیم. نادیناہو آواز دیتی کنے؟ ہم نے. اللہ فرماتا ہے ہم نے آواز دی. وَنَادَيْنَاهُ یا ابراہیم، ہم پکار اٹھے اے میرے سونے ابراہیم. قد صدقت الرؤیا،
तुसी अपना ख्वाब सच कर दिता, तुसी अपना ख्वाब सच कर दिता तो की होया, इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, जिवें तुसी नहीं ख्वाब सच कीता असी तुहानू बदला भी इंज दा ही देंगे, तुहानू बदला भी इंज दा ही देंगे इंशाअल्लाह। जिवें तुसी पूरी दुनिया नू हैरान करके रख दिता कयामत तक, ते तुहानू बदला भी इहो जिहा देखांगे कयामत तक, जेड़ा भी देखेगा हैरान हो जाएगा, जेड़ा भी देखेगा। एवें ते नहीं फरमाया इहराम पवा के ले आवांगा, वुजू करा के ले आवांगा, अपने घर सदावांगा, तवाफ मेरे घर दा करनगे, 2 रकत नमाज तेरे कदमां दे निशान उत्ते पढ़ावांगा। तो गल बनी ना जनाब। लेकिन ये मतलब नहीं है मैं कि आपको ये बताऊं, मैं आपको ये जो चीज़ बता रहा हूं वो क्या है कि कुरान से हमें ये फ़लसफ़ा मिला है, कुर्बानी के फ़लसफ़ों में से, कि बाप कहे जान चाहिए, बेटा ये ना कहे अब्बा सोच के दसांगा, बेटा ये ना कहे कि अब्बा सोच के दसांगा, मामिया कोल पुछना है, चाचिया कोल पुछना है, दुकान वाले दोस्तों कोल पुछना है, थोड़े ते जेड़े रात नू आके मेरे नाल बहंदे ने उन्हां कोल पुछना है, जे मशवरे करने ने, बड़े काम करने ने। मैं जनाब हजे ते मेरी विआह नहीं होया, तो विआह करना मैं, हजे मेरी शादी नहीं हुई, मैं अजे शादी करनी है, तुसी पहले ही जान लैन टू आ गए हो, दिता की है तुसी मैनू, हैं जी। प्यो कह देवे ना पुत्र नू जा यार इत्थे सारा दिन पिया रहिंदा, दुकान ते जाओ, कहंदा यार की मसला है तुहानू, कर लांगा कमा लांगा, की लै रहा मैं तुहाडे कोल, 2 रोटियां ही ते खा रहा, तैनू पता नहीं है ना तू लै की रहा है। जे तैनू पता होंदा ना माँ बाप की अजमत की है, शान की है, तो फिर ते तू आखना सी अब्बा जी इत्थे ही बैठो, तुहाडे हत्थ भी मंजे उत्ते धुआए जाणगे, तो तुहाडे पैर भी इत्थे धुआए जाणगे, तो वुज़ू भी इत्थे ही कराया जाएगा। वह मसला ये है कि तुम्हें समझ ही नहीं आई। मैंने आपको पहले समझाया कि छोटा बड़े का तारुफ कराता है, लेकिन माँ बाप की हस्ती वो है जिनका तारुफ अल्लाह ने नबियों के ज़िम्मे भी नहीं लगाया। अपनी तौहीद किसके ज़िम्मे लगाई? नबियों के ज़िम्मे। नबियों की रिसालत भी किसके ज़िम्मे? नबियों के ज़िम्मे। भाई मेरी तौहीद भी दसो जाके, अपनी रिसालत भी दसो जाके लोगों नू, उन्होंने जनाब अपनी शरीयत भी दसो, ते मेरा पैगाम उन्होंने तक पहुँचाओ सारे आती कर। लेकिन फरमाया माँ बाप की गल मैं आप करांगा, माँ बाप की गल मैं आप करांगा। अनिश्कुर ली, ओए लोगो शुक्र करो मेरा, लोगो शुक्र करो मेरा। जिन्होंने निंदर आ गई है उन्होंने दी खैर है, उन्होंने तो आ गई है, बाकी तो बोलो लोगो शुक्र करो मेरा, वाले वाले देख। लेकिन जदों भी मेरा करना नाल अम्मा ते अब्बे दा जरूर करना जे। अम्मा ते अब्बे दा गल समझ आई कि नहीं आई? शुक्र किदा करो? मेरा करो, क्योंकि मैं तुहाडा रब हाँ, मैं तुहाडा मालिक हाँ, मैं तुहाडा खालिक हाँ, मैं तुहाडा राज़िक हाँ, मैं तुहानू जिंदा रखण वाला वां, मैं तुहानू दुनिया दी हर चीज़ां तुहाडे बूहे उत्ते प्रोवाइड करन वाला वां जी। इस वजह तो मेरा शुक्र करो, लेकिन कल्ला मेरा नहीं, कल्ला अम्मा ते अब्बे दा भी नाल शुक्र करने। वाले वाले देख, कुरान मेरे हाथ च जे कोई गल गलत होवे तो तुसी मैनू फड़ सकदे जे। वाले वाले देख, ते अपने अम्मा ते अब्बे दा भी नाल शुक्र करना है। जे तू कल्ला मेरा कीता ते माँ प्यो दा ना कीता तो यदा मतलब है मेरा भी शुक्र नहीं होया। और एक गल होर, एक गल होर, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, वो कुरान पाक में वक़दा रब्बो का, माँ बाप के तारुफ में मैं तीसरी आयत पढ़ने लगा हूँ। वक़दा रब्बो का, ये तेरे रब का फैसला है। ये क्या है? वक़दा, ये माजी किसका? माजी मारूफ का सीगा है, और माजी कहते हैं गुजरे हुए ज़माने को। ये मत समझी कि फैसला जे होना है, रब ने फैसला कर छड़िया है। रब ने फैसला, ऊंची बोलो, रब ने फैसला
کر چھڈے رب نے فیصلہ میں ایک اور آیت بھی تانوں سنانی ہے تے رب نے فیصلہ کر چھڈے کی کیتا ہے میرے رب نے فیصلہ فیصلہ کیتا ہے اللہ تعبدوا الا اياه میرے علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی یہ فیصلہ ہو گیا یہ فیصلہ کہ میرے علاوہ کسی دی عبادت وبالوالدین احسانا اے بھی فیصلہ ہو چکے کہ ماں پیو نال ہمیشہ نیکی کیتی جائے گی ماں پیو نال ہمیشہ قبلہ میں ایک گل پڑھی ایک کتاب وہ یہ سی کہ پچھلیاں شریعتاں دے وچ جتنے بھی نبی گزرے نے انہاں دی شریعت وچ ماں پیو دا آکھا نہ منن والا بھی بندہ دنیا اتے رہن دے قابل نہیں سی انہوں قتل کر دین دا حکم سی کیا پچھلی امتوں میں یہ حکم تھا کہ ماں باپ کے نافرمان کو دنیا پہ رہنے کا حق نہیں تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا تو تے شکر کر تو بچے ہیں محمد دے صدقے روزانہ صبح شام بڑھڑے ماں پیو نو تنگ کرنا ہے مگر پھر بھی تیرے اتے عذاب نہیں آندا تے کوئی تے وجہ ہے نا وگرنہ اللہ دا فیصلہ ہوئے تے تو نہ مننے تے پھر بھی تو زندہ رہے تینوں رزق بھی ملدا رہے تیرا کاروبار بھی چلدا رہے تیرا گھر بار بھی چلدا رہے تیرا چولہا بھی کدے ٹھنڈا نہ ہوئے تے سوچتے صحیح نہ کسے دا تے کرم ہے کہ تو بچیا پہ جی کہیں نہ کہیں سے تو کرم کی تار ہل رہی ہے نا کہ تو بچا ہوا ہے اللہ مہلت دیتا ہے ہو سکتا ہے کل آ جاوے ہو سکتا ہے آج آ جاوے ہو سکتا ہے شامی آ جاوے ہو سکتا ہے توبہ کر لوے توبہ دا وقت دینا چاہیے نا جی تو پہلی امتوں میں کیا تھا ادھر نافرمانی ادھر پر رسول اللہ نے یہ نہیں آکھیا تنو قتل ہاں اللہ دے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ تینو البتہ یہ ضرور فرمایا ہے کہ ماں باپ کا حکم مانو ماں باپ کا کب تک فرمایا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت میں نہ آ جائیں مثال کے طور پر اللہ نے کہا واقعی الصلاۃ نماز قائم کرو پیو کہندا نماز تے نہ جا یہ کس کے حکم کے مقابلے میں آ گیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں لہٰذا نہیں مانی جائے گی کس کی مانی جائے گی اللہ کی مانی جائے گی اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ارد گرد جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ کس نے کہا ہے اللہ نے بھی کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا بذات خود کہ ہمسائے کے ساتھ یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسائے کے حقوق بتا رہے تھے تو ہمیں لگا شاید اب یہ وراثت میں بھی حصہ دار بن جائے گا اتنے حقوق بتائے رسول اللہ نے اب کوئی پیو اپنے پتر نو کہے جا انہوں دے کار آگے سٹ گیا اللہ دا رسول فرماندا ہے حسن سلوک کرنا ہے پیو کہندے انہوں دے گھر نو تیلی لا کے آ مانا جائے گا نہیں بے شک پیو ہے لیکن نہیں مانا جائے کیوں کیونکہ اس کا حکم رسول اللہ کے حکم کے مقابلے میں آ گیا اس کے علاوہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو تمہیں کہیں جو تمہیں کہیں تم کیا کرو مانو اس بات کو تو بہرحال بات کیا کر رہا تھا میں کہ یہ فلسفہ ہے کہ باپ جان میں مانگے تو بیٹا مشورہ کرن دا بھی وقت نہ لوے کہ ابا جی حاضر ہے ابا جی یہ بھی ایک بات ذہن میں نشین کیا والدین کو چاہیے کہ شادی کے بعد بھی اپنی اولاد پہ نظر رکھیں خاص کر جو والدین اپنی اولاد کو علیحدہ کر دیتے ہیں شادی کرنے کے بعد بغیر گھر کے بغیر ہاں شادی اسے کارج کی تھی اتنے تیرا کمرہ بنا دیتا جناب جدو نون ساس دی آپس نہیں بنی پھر آکھیا جناب چاک کے تھوں اپنا بوریا بسترا وہ بچہ بھی سوچتا یار ہے کہ چنگی شادی کی تھی میں ہے چنگا پلا رہندا ساں کھاندا ساں پیندا ساں شادی کر کے پھنس گیا میں اچھا جی تو وقت مختصر ہے میرے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آئے تھے نا وہاں تو آپ فلسطین میں واپس آ گئے اس کے بعد حضرت اسماعیل نے شادی کی وہاں ایک دن اللہ کی اجازت سے آپ نے اجازت لی یا اللہ جی تو کمیں تے میں ایک دفعہ دیکھنا وہاں چھڑے ہاں کافی سال ہو گیا صرف دیکھ کے آنا ہے کہ انہوں نے گزر بسر ہے کیویں ہو رہی ہے میں دیکھ کے آنا ہے تے گئے جناب
حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر کوئی نہیں سن تے آج بھی بیوی موجود سی. دروازہ کھٹکایا, پوچھا جناب کون؟ انہوں نے کہا جی میں مسافر ہاں تو میں ذرا پانی چاہیے سی. پانی پلایا. پانی پیندیاں پیندیاں آپ نے پوچھا بھی تہاڈا خاوند کی کردا ہے؟ انہوں نے کہا جی سانوں کی پتہ کی کردا ہے. آپ نے پھر پوچھا تہاڈے گھر دے حالات کیویں نے؟ وہ جی نہ پوچھو حال, بڑے تنگ ہاں, نہ شام دی تے نہ صبح دی, نہ روٹی دا کوئی پتہ, نہ بچیاں دی کوئی فکر. تیر چکے کدی کدھر نکل گئے, کدی کچھ لب جاندہ ہے, کدی ہفتے بعد, کدی مہینے بعد, کدی 15 دن بعد. بڑے مشکل حالات تو گزر رہے ہیں. آپ نے پانی پیتا, برتن واپس کیتا. اچھا جدوں تیرا خاوند آ جاوے نا تے انہوں ساڈا سلام آکھیں, انہوں کمی اپنے گھر دی چوکھٹ بدل دے. اپنے گھر دی چوکھٹ بدل دے. او جناب آ گئے. انہوں نے آ کے پوچھا جناب اج خوشبو پئی آندی ہے, لگدا کوئی بندہ آیا سی. ہاں جی, محبت دل وچ ہووے تے خوشبو آ ہی جاندی ہے. قمیض مصر تو نکلے تے کنان وچ یعقوب اٹھ کے بہ جاندا ہے, مینوں یوسف دی خوشبو پئی آندی ہے. یعنی کہ یاد پئی آندی ہے. فرمایا اج مینوں یوسف دی خوشبو پئی آندی ہے. ہجی وہ قمیض لے کے مصر تو نکلے ہی سن, ادھروں اٹھ کے بہ گئے. جی محبت دل وچ ہووے نا تے دلدار جدوں گھر آ جاوے تے خوشبو آ جاندی ہے عاشقاں نوں. تے آپ نے پوچھا کون آیا سی؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کون سی, ایک بزرگ آئے سن. پانی پیتا, میں انہوں نے پانی دیتا. پھر پوچھا انہوں نے گھر دے حالات کنج نے؟ میں انہوں نے دسیا جی بڑے ماڑے. پھر انہوں نے تہاڈا پوچھا بھی کتھے جاندے نے, کی کردے نے, کی کاروبار ہے انہوں دا؟ میں کہ جی مینوں نہیں پتہ, سانوں کیڑا دس کے جاندے نے. اچھا جی میرے واسطے کوئی پیغام؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہے, کہ گھر دی چوکھٹ بس ادھر کہن دی دیر سی. فرمایا تینوں 3 طلاقاں دتیاں, چل. انہوں نے کہا جناب ہویا کہ یہ مینوں گل تے دسو. میں کہ جڑا آیا سی وہ میرا ابا سی, وہ جڑی چوکھٹ ہے وہ تو ہے, وہ بدلن دا جڑا کہہ کے گیا تیرے رویے تو کہہ کے گیا ہے. وہ بڈھی بھی کوئی بڈھی ہے جڑی پٹھ پیچھے اپنے مرد دے گلے کردی پھرے. ہاں جی تسی باہر نکلو آج تے سارا دن دروازے کھڑیاں ہو کے جی میں پوچھو حال کی ہوتا ہے. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. سارا کچھ کر کے بھی ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے جناب تیرے کول اسی سکون ویکھیا ہی نہیں ہے. جدوں دے آیا تنگ ہی بیٹھے آئے تھے جناب اسی. تے بہرحال جی پھر ایک دن کچھ دن بعد پھر اجازت منگی, یا اللہ اجازت ہوئے تے میں جاواں. فرمایا جاؤ دیکھ کے آؤ. پھر اسی طرح نہیں سنکار, پانی منگیا, پانی پیش کیتا گیا. پوچھا خاوند کہو جا تہاڈا؟ انہیں کہ جی شکر الحمدللہ. گزر بسر کی ہو رہی ہے؟ انہیں کہ جی الحمدللہ رب العالمین. سونا رب جڑے حال وچ رکھے اسی وہ دی رضا تے راضی ہاں. خاوند بھی بڑا با کمال ہے, صبح تک شام تک محنت کردا ساڈے واسطے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہوتا ہے ملتا وہی ہے, اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوئی. آپ نے پانی پیتا, دعا دیتی. فرمایا بچہ جیوندے وسدے رہو. تے جدوں تہاڈا خاوند آوے انہوں کہ اپنے گھر دی چوکھٹ نہیں بدلنی, چوکھٹ نہیں بدلنی, ہن اینوں ہی رکھنا ہے, ہن اینوں ہی رکھنا ہے. تے اج دا پیو اول تے وہ کہہ نہیں سکدا, پتر کولو ڈردا اینا ہے, کہہ نہیں ناراض ہو گئے ہو. مینوں پتہ ہے اج دا پیو پتر کول ڈردا ہے. اج دا پیو پتر کول اس پتر نو ڈب کے مر جانا چاہیے جدا پیو دے کول ڈردا ہے. جدا پیو دے کول ڈردا گل نہیں کردا نا, اس پتر نو ڈب کے مر جانا چاہیے. انہوں زندہ رہن دا کوئی حق حاصل ہے ہی نہیں ہے. وہ کیڑا پتر ہے جدے کول پیو ڈردا پھرے؟ پیو تے کہندے ہی انہوں نے سامنے آ جاوے تے بچیاں دا اتلا سا اتے تے تھلواں تھلے رہ جاوے. جی آج کہہ کے دیکھو تسی, یا پھر تسی نہیں یا پھر اسی نہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تے اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ کیا کہ انشکر لی والدیک, میرا بھی شکریہ کرو نال اپنے ماں پیو دا بھی کرو. اے کیوں کرنا ہے اگلے جمعے تے دساں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.